اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 39، علمی باتیں تحریر کرنا۔ حدیث نمبر 111، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، آیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، ہاں ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور وہ فہم ہے جو ایک مسلمان مرد کو دی جاتی ہے یا جو کچھ اس صحیفے میں موجود ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دید کے احکام، قیدی کو چھڑانے کا بیان، اور یہ کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ فائدہ کتب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتابت حدیث کے متعلق ایک حکم امتناعی بائیں الفاظ نقل ہوا ہے، میری کوئی بات نہ لکھا کرو، اور جس نے قرآن کے علاوہ میری باتوں کو لکھا اسے چاہیے کہ وہ مٹا دے۔ اس میں کتابت حدیث سے منع کیا گیا ہے، جبکہ اس کے برعکس بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کتابت حدیث کی اجازت تھی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کا عمل منقول ہے۔ اس تعارض کو دور کرنے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے گئے ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی مذکورہ روایات موقوف ہیں، اسے موقوف ماننے والوں میں امام بخاری سر فہرست ہیں۔ اس بنا پر تعارض کا قصہ ہی ختم نہیں کا معاملہ زمانہ نزول قرآن کے ساتھ خاص ہے، تاکہ قرآن و حدیث کا اختلاط نہ ہو۔ نہیں کا مطلب یہ تھا کہ ان دونوں چیزوں کو ایک ہی صحیفے میں لکھا جائے۔ ابتدا میں کتابت حدیث سے منع کیا گیا، اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کتابت کی اجازت دینے سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ نہیں اس شخص کے لیے تھی جو شخص صرف کتابت پر اعتماد کرتا ہے، حفظ کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ ممانعت اس لیے تھی کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب نہ تیار کر لی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اکثریت فن کتابت سے ناآشنا تھی، اس لیے انہیں لکھنے سے منع کر دیا، اور جو صحیح لکھ سکتے تھے انہیں اجازت دے دی۔ حدیث نمبر 112، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے سال خزا نے بنو لیس کے ایک شخص کو اپنے اس مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جسے بنو لیس نے قتل کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی، آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مکے سے قتل یا فعل ہاتھی کو روک دیا۔ امام بخاری نے کہا ابو نعیم نے ایسے ہی شک کے ساتھ کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو ان کافروں پر غالب کر دیا گیا۔ جب خبردار، مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ آگاہ رہو، یہ میرے لیے بھی دن میں ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا۔ خبردار، وہ اس وقت بھی حرام ہے، وہاں کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، نہ اس کے درخت قطع کیے جائیں۔ اعلان کرنے والے کے علاوہ وہاں کی گری ہوئی چیز کوئی نہ اٹھائے، اور جس کا کوئی عزیز مارا جائے اسے دو میں سے ایک کا اختیار ہے، دید قبول کر لے یا قصاص دلوایا جائے۔ اتنے میں ایک یمنی شخص آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مسائل مجھے لکھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا اچھا، ابو فلاں کو لکھ دو۔ قریش کے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس خوشبودار گھاس یعنی اس کے کاٹنے کی اجازت دیجیے، اس لیے کہ ہم اسے اپنے گھروں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر اصغر یعنی وہ کاٹ سکتے ہو۔ فائدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تدوین حدیث کی بنیاد خود زمانہ نبوی سے رکھی جا چکی تھی، جسے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں نہایت اہتمام سے ترقی دی گئی۔ اب جو لوگ اسے اجمی سازش قرار دیتے ہیں اور اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، وہ دشمن اسلام ہیں، ان کی باتیں قابل التفات نہیں ہیں۔ حدیث نمبر 113، حضرت حمام بن منبع سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے علاوہ اور کوئی مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والا نہیں، کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ دوسری سند سے حضرت معمر نے وہب بن منبع کی مطابقت کی ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بواسطہ حمام بن منبع روایت کرتے ہیں۔
حدیث نمبر 114 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بیمار ہو گئے تو آپ نے فرمایا لکھنے والا سامان لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا اور شور و غل مچ گیا، تب آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے ہاں لڑائی جھگڑے کا کیا کام ہے؟ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نکلے، فرماتے تھے تمام مصائب سے بڑی مصیبت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔ فائدہ یہ حدیث کرتاس کے نام سے مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 4 دن قبل جمعرات کے دن یہ واقعہ ہوا۔ مسند امام احمد میں ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ ہشانے کی ہڈی لائیں تاکہ میں اس پر امت کی گمراہی کے تدارک کے لیے کچھ لکھوا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد آپ کے حکم سے گریز نہ تھا بلکہ آپ نے ایسا عذرائے محبت فرمایا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد 4 روز تک زندہ رہے اور دوسرے احکام نافذ فرماتے رہے، جبکہ تحریر کے متعلق آپ نے سکوت اختیار فرمایا۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے آپ کو اتفاق تھا۔ بنیادی طور پر یہ حکم تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، کم از کم ان سے اس کوتاہی کی توقع نہ تھی۔ اگر یہ حکم ضروری ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے اسے ترک نہ فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس تحریر کو مؤخر کرانے میں اکیلے نہ تھے بلکہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ تھے۔ ان حضرات کو اس بات کا یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات واجب التعمیل ہیں، لیکن یہ حضرات اس بات سے بھی بخوبی آگاہ تھے کہ منافقین کو باتیں بنانے کے لیے ایک ثبوت مل جائے گا کہ خاکم بدہن لے لیجئے شدت مرض کے ایام میں جبکہ ہوش و حواس میں اختلال کا امکان تھا، ایک تحریر لکھوا لی۔ منافقین اس زبان بندی اور یا وہ گوئی کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا کیا۔ باب نمبر 40 رات کو علم و نصیحت کی باتیں کرنا۔ حدیث نمبر 115 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ، آج رات کتنے فتنے نازل کیے گئے اور کتنے خزانے کھولے گئے۔ ان حجروں میں سونے والیوں کو جگاؤ کیونکہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والیاں ایسی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ فائدہ قرآن کریم نے لباس کے 2 فائدے بتائے، ایک ستر پوشی اور دوسرا باعث زینت۔ اگر کوئی لباس پہننے کے باوجود ننگا رہتا ہے تو قیامت کے دن اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، لباس اتنا باریک ہو کہ بدن کی جھلک نمایاں نظر آئے، سلائی اتنی چست ہو کہ جسم کا ابھار واضح معلوم ہو۔ حدیث میں اس حقیقت سے خبردار کیا گیا ہے کہ بہت سی کپڑے پہننے والی ایسی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ باب نمبر 41 رات کو علمی باتیں کرنا۔ حدیث نمبر 116 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں ہمیں نماز عشاء پڑھائی، سلام کے بعد جب کھڑے ہوئے تو فرمایا تم اس رات کی اہمیت کو جانتے ہو؟ آج کی رات سے 100 برس بعد کوئی شخص جواب جو اب زمین پر موجود ہے زندہ نہیں رہے گا۔ فائدہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت خضر اب زندہ نہیں ہیں، کیونکہ اس حدیث کے مطابق 100 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پانے والا کوئی بھی زندہ نہیں رہا، واللہ عالم۔ ایک حدیث نمبر 117 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے ہاں بسر کی۔ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کے پاس تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء مسجد میں ادا کی، پھر اپنے گھر تشریف لائے اور 4 رکعت پڑھ کر سو رہے، پھر بیدار ہوئے اور فرمایا کیا بچہ سو گیا ہے؟ یا اس سے ملتی جلتی بات فرمائی اور پھر نماز پڑھنے لگے۔ میں بھی آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا اور 5 رکعت پڑھی۔ اس کے بعد
2 رکعت سنت فجر ادا کی، پھر سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹے بھرنے کی آواز سنی، پھر صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ باب نمبر 42 علمی باتوں کو یاد رکھنا۔ حدیث نمبر 118 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے بہت احادیث بیان کی ہیں، اگر کتاب اللہ میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر انہوں نے ان آیات کو تلاوت کیا، جو لوگ چھپاتے ہیں ان کھلی ہوئی نشانیوں اور ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے نازل کی الرحیم تک، بے شک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بازار میں خرید و فروخت کا شغل رہتا تھا اور ہمارے انصاری بھائی اموال و زراعت کے شغل میں لگے رہتے تھے، لیکن ابو ہریرہ تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود رہتا تھا اور ایسے موقع پر حاضر رہتا جہاں لوگ حاضر نہ رہتے، اور وہ باتیں یاد کر لیتا جو دوسرے لوگ یاد نہ کر سکتے تھے۔ حدیث نمبر 119 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے چادر پھیلائی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو سا بنایا اور چادر میں ڈال دیا، پھر فرمایا اسے اپنے اوپر لپیٹ لو۔ میں نے اسے لپیٹ لیا، اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ ابراہیم بن منظر نے بھی ابو فدیق کے طریق سے ابن ابی ذئب سے یہ روایت بیان کی ہے، البتہ اس میں غرف بیدیہ کی جگہ غرف بیدیہ فی کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 120 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے 2 ظرف برتن یاد کیے، ان میں سے ایک تو میں نے ظاہر کر دیا ہے، اگر دوسرے کو بھی ظاہر کر دوں تو میرا یہ گلا کاٹ دیا جائے۔